رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ میرے محترم دوستو، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کو کہ وہ بہت ہی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، بے ضرر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قسم کی پریشانیوں میں اور حالات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو ابتلاءات میں اور پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ ان کو تو بہت اچھی حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اور مختصر جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت انہیں ان آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور انہیں ان ابتلاءات میں اور امتحانات میں اور آزمائشوں میں ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، اس لیے کہ یہ ابتلاءات اور یہ آزمائشیں ان کے حق میں معال کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے اچھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان پریشانیوں کے ذریعے اور ان سخت حالات کے ذریعے، ابتلاءات کے ذریعے انہیں 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ان کے بعض گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، انہیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ان پریشانیوں کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے اپنے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ انعام کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہے تو یہ انسان، لہذا اچھا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود کبھی کسی اخلاقی کمزوری میں، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ یہ انسان اس گناہ کے اندر مبتلا رہے اور میری محبت سے محروم ہو جائے، لہٰذا اللہ رب العزت اسے تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں اور بطور تنبیہ کے اس کے اوپر اس قسم کے حالات لاتے ہیں تاکہ یہ بندہ سنبھل جائے، سدھر جائے۔ اسے موقع عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے سنبھل جاؤ، چنانچہ اسے فوراً تنبیہ ہوتی ہے اور یہ بندہ اس گناہ کو، اس اخلاقی کمزوری کو چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ صحیح راستے کی طرف آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو جو راستہ محبوب ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ زندگی میں پیش آیا اور اس کے بعد ان کی بالکل پوری زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، اور وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ اور انعام کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کو یہ بندہ بہت محبوب ہوتا ہے اور اپنے اس محبوب کو اللہ رب العزت آخرت میں بہت بڑا مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں، مگر وہ اعمال جو کہ یہ بندہ کر رہا ہے وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے، اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ وہ کر کے یہ بندہ وہ بڑا مقام پالے، لہذا اللہ رب العزت اس کے اوپر سخت حالات لاتے ہیں، اور پھر ان سخت حالات کے بدلے میں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے وہ بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کہ ہر کام میں خیر ہوتی ہے، لہذا اللہ رب العزت کے ہر کام کے اوپر اور تقدیر کے اوپر جو ہے نا وہ راضی ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔